السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بیان کریں گے کہ کبوتر کس قدر باعث برکت پرندہ ہے اور اس نے اسلامی تاریخ کے اندر کون کون سی خدمات سر انجام دی ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبوتر پالنے کا حکم کیوں ارشاد فرمایا تھا، اور حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے کبوتر کے متعلق کیا ارشاد فرمایا، اور کبوتر کو کس پیغمبر کی دعا ہے کہ آج تک لوگ اس سے محبت کرتے چلے آ رہے ہیں اور یہ لوگوں سے مانوس رہتا ہے، اور میدان کربلا کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر کون سا عمل کیا تھا، اور ہجرت مدینہ کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کبوتر نے کیا معاملہ کیا تھا، اور کبوتر کا شرعی حکم کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کبوتر کے اندر کون کون سی خصوصیات رکھی ہیں، اور اگر کوئی شخص کبوتر کو اپنے خواب میں دیکھے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی۔ معزز ناظرین، ان تمام سوالات کے جوابات ہم آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں دیں گے، لہٰذا ہماری آپ سے یہ گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو اہل بیت کے ساتھ محبت رکھنے والے کبوتر کے بارے میں مکمل معلومات حاصل ہو سکیں۔ معزز ناظرین، واقعہ کربلا اسلامی تاریخ کا ایسا دردناک اور دکھ بھرا واقعہ ہے کہ جب اس کو بیان کیا جاتا ہے تب اہل بیت کے ساتھ محبت رکھنے والے ہر مسلمان کی آنکھ اشک بار ہو جاتی ہے۔ پیارے دوستو، 10 محرم الحرام 61 ہجری کو جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسہ رسول حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پھول کو شہید کر دیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو قید کر کے یزید ملعون کی فوج اپنے ساتھ کوفے لے گئی اور کربلا کے شہیدوں کو بے یارو مددگار میدان میں چھوڑ دیا گیا تو شام کے وقت وہاں سے ایک سفید کبوتر گزرا تھا۔ چنانچہ جب اس نے نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک کو دیکھا کہ آپ کا سر تن سے جدا ہے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم مبارک تنہا پڑا ہوا ہے، تو وہ آسمان سے زمین پر نیچے اترے آئے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت دیکھ کر وہ چیخنے لگا اور رونے لگا اور تمام پرندوں سے کہنے لگا کہ آج قیامت برپا ہو گئی۔ نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ اس شام خون کی بارش بھی ہوئی تھی اور اس دن آسمان بھی خون کے آنسو رویا تھا۔ بہرحال معزز ناظرین، پھر کبوتر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون میں لت پت ہو کر مدینہ منورہ کی جانب اڑ گیا اور وہاں پر جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا کے ارد گرد چکر لگانے لگا۔ چنانچہ اہل مدینہ کبوتر کو اس طرح دیکھ کر بہت ہی حیران ہوئے، لیکن جب بعد میں اہل مدینہ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر ملی تو انہیں پتہ چلا کہ وہ کبوتر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر دینے کے لیے آیا تھا۔ چنانچہ اسی وجہ سے بزرگان دین کا کہنا ہے کہ آج تک دنیا کے اندر جتنے بھی سفید کبوتر ہیں وہ اسی کبوتر کی نسل سے ہیں، اور اسی وجہ سے کبوتروں کو پالنا برکت اور باعث رحمت ہے۔ جس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ مدینہ منورہ کے باہر ایک گاؤں میں ایک سیام نام کا یہودی رہتا تھا۔ اس کی لڑکی نہایت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل تھی، لیکن اچانک اس کو کوڑ کا مرض لاحق ہو گیا۔ تمام رشتہ دار اور اہل محلہ اس سے نفرت کرنے لگے۔ چنانچہ وہ یہودی اہل محلہ سے تنگ آ کر اپنی بیٹی کو جنگل میں لے کر چلا گیا۔ چنانچہ وہ ہر روز باہر کام پر جاتا اور شام کو جنگل کے اندر اپنی بیٹی کے پاس آ جاتا، لیکن ایک دن وہ اس قدر اپنے کام میں مشغول ہوا کہ اس کو شام کے وقت اپنی بیٹی کے پاس واپس آنے کا موقع ہی نہ ملا۔ ادھر بیٹی نے جب یہ دیکھا کہ اس کے والد اس کے پاس نہیں آیا، چنانچہ وہ اپنے آپ کو گھسیٹتی ہوئی باہر لے آئی اور باہر آ کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ وہیں اس درخت کے پاس ایک کبوتر آ کر بیٹھ گیا اور دردناک آواز سے چلانے لگا۔ چنانچہ وہ لڑکی اس پرندے کی دردناک آواز سن کر اس درخت کے پاس اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے لے گئی اور اپنے سر کو اٹھا کر اس کبوتر کو دیکھنے کی کوشش کرنے لگی، حالانکہ وہ اندھی تھی، اپاہج تھی اور اس کو کوڑ کا مرض لاحق تھا۔ اتنے میں اس کبوتر سے ایک خون کا قطرہ ٹپکا اور اس کی دائیں آنکھ میں آ کر گرا، جس کی وجہ سے اس کی دائیں آنکھ روشن ہو گئی، اور پھر کچھ دیر کے بعد ایک اور قطرہ ٹپکا اور اس کے بائیں آنکھ میں آ کر گرا، جس کی وجہ سے اس کی دونوں آنکھیں روشن ہو گئیں، اور وہ اس پرندے کو دیکھنے لگی کہ وہ پرندہ خون کے اندر لت پت ہے اور اس سے خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ چنانچہ پھر بعد میں اس کبوتر سے چند اور قطرے ٹپکے اور اس لڑکی کے جسم پر آ کر گرے، جس کی وجہ سے وہ لڑکی مکمل طور پر صحت یاب ہو گئی۔
چنانچہ پھر وہ اپنے باپ کی جانب چل دی۔ اتنے میں اس کا باپ بھی جنگل میں واپس آ رہا تھا۔ وہ یہودی اس لڑکی کے پاس آیا اور اسے بات چیت کرنے لگا، لیکن وہ اس لڑکی کو پہچان نہ سکا اور اس سے کہنے لگا کہ تم اس جنگل میں کیا کرنے آئی ہو؟ یہاں پر میری ایک لڑکی تھی، کیا اس کے متعلق تم کو کچھ خبر ہے؟ تو اس لڑکی نے کہا کہ ابا جان، میں ہی آپ کی بیٹی ہوں۔ چنانچہ یہودی نے حیران ہو کر اپنی ہی بیٹی سے پوچھا کہ تم کس طرح صحت یاب ہو گئی؟ چنانچہ اس لڑکی نے اپنے باپ کو تمام واقعہ بیان کیا اور اپنے باپ کو اس درخت کے پاس لے گئی جہاں پر وہ کبوتر بیٹھا ہوا تھا۔ چنانچہ یہودی نے کبوتر کی طرف دیکھا کہ کبوتر دردناک آواز نکال رہا ہے اور خون کے اندر لتھڑا ہوا ہے۔ چنانچہ اس یہودی نے اس کبوتر کے متعلق تحقیق کی اور اس کے بارے میں معلوم کرنا چاہا۔ جب اس کو معلوم ہوا تو اس کو پتہ چلا کہ وہ کبوتر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون میں لت پت ہو کر آیا تھا، اور یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کی برکت تھی کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون اس کی بیٹی کے جسم پر گرا تو اس کی بیٹی صحت یاب ہو گئی۔ چنانچہ وہ یہودی کہنے لگا، اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حق پر نہ ہوتے اور آپ کے نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر نہ ہوتے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے اندر یہ برکت نہ ہوتی۔ چنانچہ وہ اور اس کی بیٹی اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ دوستو، کبوتر کا گھر میں پالنا باعث رحمت اور برکت ہے، جس طرح کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی کی شکایت کی، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ کبوتر کا جوڑا پال لو، جب وہ بولا کریں تو تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وحشت کی شکایت کی، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کبوتر کا جوڑا پال لو، کیونکہ ان سے انس بھی ہوگا، ان کے بچے بھی ہوں گے، اور یہ اپنی آواز سے تجھے نماز کے لیے بیدار کریں گے۔ یا ایک مرغا پال لو، کیونکہ اس سے بھی دل بہلے گا اور مرغ اپنی آواز سے تجھے نماز کے لیے بیدار کرے گا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پر کینچ کبوتر اپنے گھر میں رکھو، کیونکہ وہ جنات کے اثر سے تمہارے بچوں کو محفوظ رکھے گا۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کعبۃ اللہ نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی کہ میری زیارت کرنے والوں کی تعداد بہت کم ہے، بس اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک ایسی قوم کو بھیج رہا ہوں جو تجھ سے ایسے محبت رکھیں گے جیسا کہ کبوتروں کو اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے۔ اور امام وہاب بن منبع قرآن پاک کے اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، اور تمہارا رب جیسے چاہے پیدا کرتا ہے، ترجمہ، اور تیرے رب جیسے چاہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہے منتخب کرتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے چوپایوں میں سے بکری اور پرندوں میں سے کبوتر کو اختیار کیا ہے۔ یہی وہ کبوتر ہے کہ جس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ کے وقت مشرکین مکہ سے حفاظت کی تھی کہ جب ہجرت مدینہ کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار سور میں داخل ہوئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکڑی نے غار سور کے منہ پر جالا تن دیا اور جنگلی کبوتر کا ایک جوڑا آیا اور غار کے منہ پر بیٹھ گیا اور انہوں نے وہاں پر انڈے دے دیے۔ جب مشرکین مکہ نے یہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے کہا کہ وہ تو اس غار کے اندر داخل نہیں ہو سکتے، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہجرت مدینہ کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشرکین مکہ سے حفاظت فرمائی تھی، اور اللہ نے اس کبوتر کے جوڑے پر یہ انعام کیا کہ آج تک بیت اللہ شریف کے اندر تمام کبوتر اسی غار سور کے جوڑے کی نسل سے ہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن کبوتروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کر لیا تھا، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے برکت کی دعا فرمائی تھی۔ اور روایات کے اندر آتا ہے کہ گھریلو کبوتر خدا کو بہت یاد کرتا ہے، اہل بیت کو اپنا دوست رکھتا ہے اور صاحب خانہ کو دعا دیتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کبوتر پیغمبروں کے پرندوں میں سے ہے، کبوتر گھر میں رکھو کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو پسند کیا ہے اور دعا دی ہے، اسی وجہ سے کسی پرندے پر اتنا پیار نہیں آتا جتنا پیار کبوتر پر آتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، جس گھر میں کبوتر ہوں اس گھر میں رہنے والے جنوں کی حفتوں سے محفوظ رہیں گے، کیونکہ جنوں کے بچے گھروں میں کھیلتے پھرتے ہیں، اور جس گھر میں کبوتر ہوتے ہیں وہ ان سے مشغول رہتے ہیں اور آدمیوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔
اور یہ کبوتر ہی وہ خوش قسمت پرندہ ہے کہ جسے حضرت نوح علیہ السلام نے جب طوفان تھما تو کشتی سے اڑایا، دیکھ کر آگ کے کہاں پر زمین خشک ہے اور طوفان کی کیا صورتحال ہے۔ چنانچہ جب یہ کبوتر واپس آیا تو اس کے پنجوں کے اندر نہ مٹی کے اثرات تھے، جن کو دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام کو اندازہ ہو گیا کہ اب طوفان تھم چکا ہے اور زمین خشک ہو چکی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے خوش ہو کر کبوتر کو دعا دی تھی، اسی وجہ سے آج تک لوگ اس سے محبت کرتے ہیں اور اس کو پسند کرتے ہیں اور یہ لوگوں سے مانوس رہتا ہے۔